موعظہ۔ فأفق أيها السامع من سكرتك واستيقظ من غفلتك فاختصر من عجلتك وأنعم الفكر فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله مما لا بد منه ولا محيص عنه۔ میری بات سننے والو، اپنی مدہوشی سے ہوش میں آ جاؤ اور اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ، سامان دنیا مختصر کر لو اور ان باتوں میں غور و فکر کرو جو تمہارے پاس پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آئی ہیں، اور جن کا اختیار کرنا ضروری ہے اور ان سے کوئی چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ وخالف من خالف ذلك إلى غيره ودعه ما رضي لنفسه ودع فخرك واحطب كبرك واذكر قطرك فإن عليه ممرك وكما تدين تدان وكما تزرع تحصد۔ جو اس بات کی مخالفت کرے اس سے اختلاف کر کے دوسرے راستے پر چل پڑو اور اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دو، فخر و مباحات کو چھوڑ دو، تکبر کو ختم کر دو، اور قبر کو یاد کرو کہ اسی راستے سے گزرنا ہے، اور جیسا کرو گے ویسا ہی نتیجہ بھی ملے گا، اور جیسا بو گے ویسا ہی کاٹنا ہے۔ وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا فامهد لقدمك وقدم ليومك فالحذر الحذر أيها المستمع والجد الجد أيها الغافل ولا ينبئك مثل خبير۔ اور جو آج بھیج دیا ہے کل اسی کا سامنا کرنا ہے، اپنے قدموں کے لیے زمین ہموار کر لو اور اس دن کے لیے سامان پہلے سے بھیج دو۔ ہوشیار ہوشیار اے سننے والو، اور محنت محنت اے غفلت والو، یہ باتیں مجھ جیسے باخبر کی طرح کوئی نہ بتائے گا۔ إن من عزائم الله في الذكر الحكيم التي عليها يثيب ويعاقب ولها يرضى ويسخط أنه لا ينفع عبدا وإن أجهد نفسه وأخلص فعله۔ دیکھو قرآن مجید میں پروردگار کے مستحکم اصولوں میں جس پر ثواب و عذاب اور رضا و ناراضگی کا دار و مدار ہے، یہ بات بھی ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی قدر محنت کیوں نہ کرے اور کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو جائے، أن يخرج من الدنيا لاقيا ربه بخصلة من هذه الخصال لم يتب منها، أن يشرك بالله فيما افترض عليه من عبادته أو يشفي غيظه بهلاك نفس أو يعر بأمر فعله غيره۔ اگر دنیا سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہے اور درج ذیل خصلتوں سے توبہ نہ کرے تو اسے یہ جد و جہد اور اخلاص عمل کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ عبادت الہی میں کسی کو شریک قرار دے دے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے کسی کو ہلاک کر دے، ایک کے کام پر دوسروں کو عیب لگا دے، أو يستنجح حاجة إلى الناس بإظهار بدعة في دينه أو يلقى الناس بوجهين أو يمشي فيهم بلسانين، اعجل ذلك فإن المثل دليل على شبهه۔ دین میں کوئی بدعت ایجاد کر کے اس کے ذریعے لوگوں سے فائدہ حاصل کرے، لوگوں کے سامنے دو رخی پالیسی اختیار کرے یا دو زبانوں کے ساتھ زندگی گزارے، اس حقیقت کو سمجھ لو کہ ہر شخص اپنی نظیر کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ إن البهائم همها بطونها وإن السباع همها العدوان على غيرها وإن النساء همهن زينة الحياة الدنيا۔ یقیناً چوپایوں کا سارا ہدف ان کا پیٹ ہوتا ہے اور درندوں کا سارا نشانہ دوسروں پر ظلم ہوتا ہے، اور عورتوں کا سارا زور زندگانی دنیا کی زینت۔ والفساد فيها إن المؤمنين مستكينون إن المؤمنين مشفقون
إن المؤمنين خائفون. اور اس میں فساد پر ہوتا ہے، لیکن صاحبان ایمان خضوع و خشوع رکھنے والے، خوف خدا رکھنے والے اور اس کی بارگاہ میں ترساں اور لرزاں رہتے ہیں۔